السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہر شخص کی ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر شخص کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہر کسی شخص کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود علماء کرام نے ایک وظیفہ بتایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ اس طریقے کو فالو کرتے ہیں، اس طریقے کو اپناتے ہیں تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت یہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ شیطان کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کسی بھی انسان کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرے شکل میں وہ کسی کے خواب میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ وہ عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب ہوگی۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، اس کو چاہیے کہ جمعہ کی رات یعنی جو جمعرات کے مغرب کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد سے ہی جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے، تو گویا کہ آپ جمعرات کی رات کو باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، سب سے پہلے آپ اپنے بستر کو پاک صاف رکھیں اور کسی طرح کی گندگی نہ ہو، اور سونے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اس میں نیت یہ کریں کہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور زیارت مقصود ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھ دیں گے۔ 2 رکعت نفل آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ آیت الکرسی یہ اسکرین پر ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ 11 مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 11 مرتبہ اس کو بھی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں، رکوع کرنے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر سیدھا کھڑا ہو جائیں، اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں، سجدہ کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، پھر بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ کریں، اس کے بعد تسبیح پڑھیں، پھر سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں جو آپ نے آیت الکرسی 11 بار پڑھی ہے اور اسی طریقے سے سورہ اخلاص 11 بار پڑھی ہے، دونوں صورتیں آپ کو 11 مرتبہ دوسری رکعت میں بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، قاعدہ کریں گے، تحیات وغیرہ جیسے نماز میں پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھ کر آخر میں سلام پھیر دیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا کر لیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب فرمائیں۔ اس کے بعد اس درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بستر پر سوتے ہوئے آپ کو 100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ 100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ کر آپ سنت کے مطابق باوضو ہو کر سو جائیں۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ 4 جمعے تک آپ اس عمل کو کریں، یعنی 4 جمعے کی رات کو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی زیارت۔ ہاں، ساتھ میں آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنا ہے اور سنت پر جتنے بھی ہو سکے سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
امید ہے کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔